وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 235 میں سورۃ الرحمن آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 55 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. کلمت ولیمن میں واو پہ زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے اور میم پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. ولیمن. کلمت خوافہ میں خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں حرف الخا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ اس کے پہلے حرف الخا کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. خوافہ. کلمت مقامہ میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد مد الف ہے تو ہم مد الف کو بھی موٹی آواز میں پڑھیں گے. مقام. کلمت ربہ میں حرف الراء پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. با پہ تشدید ہے لہذا دو حرف کے برابر حرف البا کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف البا ہے تو یہ دو با ہے، با ساکن اور با متحرک. آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، مطلب ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے. ربہ جنتان. کلمت جنتان میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. تا پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہم مد الف کو ظاہر کریں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کلمت فَبِأَيِّ میں فا پہ زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے اور الف پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. آخری میں یا پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت آلاء میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ربکما میں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور با کے تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت تکذبان میں دال ہے اور دال کے ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، اور کیونکہ اس پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. کلمت ذواتا کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت افنان میں فا ساکن ہے لہذا ہمیں فا کو ہم سے پڑھنا ہے، اور ہم سے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے افنان ذواتا افنان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
کلمت عینان میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، آخری میں نون کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت تجریان میں حرف الجیم پہ جزم ہے، لہذا ہمیں جیم کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف الجیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے تجریان۔ را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ فیہما عینان تجریان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف آتا ہے کلمت کلی، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ من کلی، کلمت کلی میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے۔ کلمت فاکہہ کے آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف زے آتا ہے کلمت زوجان، زے حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ فاکہۃ زوجان فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان۔ کلمت متکئین میں تا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے۔ کلمت فروشن میں فا پہ اور را پہ دونوں پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے اور حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ فروشن، آخری میں شین کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف البا ہے کلمت بطائنها، با حروف القلب میں سے ہے اور قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ فروشن بطائنها، کلمت بطائنها میں تو ہے اور تو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں تو کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے تو ہم مد الف کو بھی تفخیم سے ادا کریں گے۔ یہ مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ نون پہ پیش ہے اور ہا پہ زبر ہے تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت استبرق میں سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے، پھر یہاں حرف البا پہ جزم ہے کیونکہ با بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے استبرق۔ حرف الرا کو تفخیم سے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے، آخری میں حرف القاف ہے، اگر ہم یہ کلمہ پہ رکے تو قاف پہ جزم سے رکیں گے تو یہاں قاف کا حکم ہوگا قلقلہ، مطلب ہم حرف القاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے من استبرق۔ اور اگر ہم یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ قاف کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت وجنا، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے من استبرق وجنا۔ کلمت الجنتین میں حرف النون کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔